الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جو سورت آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے وہ قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ سورت تقریباً ہر شخص کو یاد ہوتی ہے اور نمازوں کے اندر پڑھی بھی جاتی ہے. بظاہر تو یہ سورت بہت چھوٹی ہے، لیکن اس سورت کے اندر جو مضمون بیان کیے گئے ہیں، اس سورت کے اندر جو خلاصہ ذکر کیا گیا ہے پورے قرآن کریم کا وہی نچوڑ ہے. پورے قرآن کریم کے نچوڑ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر سب کچھ بیان کر دیا ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس سورت کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مشہور قول ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف یہی سورت نازل فرما دیتے اور قرآن کریم کو نازل نہ فرماتے تو یہی سورت پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. قرآن کریم کی یہی سورت پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. چنانچہ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپس میں ملاقات کیا کرتے تھے تو سورہ عصر کا مذاکرہ کیا کرتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ جو دین کا خلاصہ ہے، زندگی کا خلاصہ ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اسے بھولنے نہ پائیں، ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے وہ چیزیں رہیں. اس لیے صحابہ کرام اس سورت کا آپس کے اندر مذاکرہ کیا کرتے تھے. میرے بھائیو، جس طرح یہ سورت اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اسی طرح اگر ہم اس سورت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں تو نہایت ہی آسان ہے. ایک ایک لفظ کو اگر غور سے دیکھیں، اس کے بنسبت دوسری سورتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ مشکل ہیں، لیکن سورہ عصر کے اندر ایسے ایسے الفاظ آئے ہیں جسے اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس سورت کے اندر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. میرے رب نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں.
تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور حق بات کہنے کے بدلے میں اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر صبر کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا اس سورت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو قسم کھانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ اللہ نے جس چیز کے بارے میں فرما دیا بغیر قسم کے، تب بھی ایمان والے کا عقیدہ ہے کہ یہ 100% صحیح ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر قسم کھائی ہے، الگ الگ چیزوں کی قسم کھائی ہے، کہیں پر والعصر، کہیں پر والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، کہیں پر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ الغرض قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے قسم اس لیے کھائی ہے تاکہ بندوں کو یہ بات پتہ چل جائے، یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی یہ بات بتا رہے ہیں 100% صحیح ہے۔ اللہ تعالی قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں تاکہ کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے۔ قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب سے افضل مخلوق، بے شمار اللہ نے مخلوق پیدا کی، انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جنات ہیں، بے شمار مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن سب سے افضل مخلوق، سب سے اشرف مخلوق اللہ نے کسی کو پیدا کیا تو حضرت انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ اور اللہ نے اس بات کا اعلان بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو سب سے مکرم بنایا۔ اور اللہ نے سورہ 3 کے اندر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات، انسان سب سے عزت دار مخلوق، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں اور نقصان میں۔ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ اللہ نے قسم اس لیے کھائی زمانے کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کہ انسان اب اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوا تو یہ زمانہ انسان کے تمام اعمال پر، تمام اخلاق پر، تمام کردار پر زمانہ گواہ ہو گیا، زمانہ گواہ ہو گیا، اور کل قیامت کے دن یہ زمانہ ہمارے اور آپ کے خلاف، ہمارے اور آپ کی حمایت میں گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 سرکاری گواہ متعین کیے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، کہ سب سے پہلی گواہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، چنانچہ فرمایا کہ زمین تمام خبروں کو اپنے جو اس کے اوپر انسان نے کیا ہے، چاہے اچھا کام کیا چاہے برا کام کیا، زمین کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ تو یہ زمانہ ہمارے اور آپ کی حمایت میں بھی گواہی دے گا، ہمارے اور آپ کے خلاف بھی گواہی دے گا، ہمارے اور آپ کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے زمانے کی گواہی ہوگی۔ دوسری گواہی جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیے ہیں ہر انسان کے اوپر،
وہ اس کے اچھے کاموں کو نقل کرتے ہیں، اچھے کاموں کو نوٹ کرتے ہیں، اور برے کاموں کو بایاں فرشتہ جو بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے وہ نوٹ کرتا رہتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تیسری گواہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، انسان کا نامہ اعمال خود گواہی دے گا کہ انسان دنیا کے اندر کر کے کیا آیا۔ اگر انسان اچھا کام کیا ہوگا تو یہی زمانہ، یہی نامہ اعمال انسان کی حمایت میں گواہی دے گا کہ الہ العالمین فلاں جگہ آپ کا بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے آپ کی عبادت کی ہے، آپ کی باتوں کو سنا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، فلاں جگہ پر سجدہ کیا ہے۔ ورنہ یہی نامہ اعمال ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا کہ پروردگار عالم اس نے اس روئے زمین پر بیٹھ کر کے فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ تین سرکاری گواہ ہوئے۔ چوتھی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو گواہ بنایا۔ یہ ہاتھ ہیں، یہ پیر ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائیں گے، اور یہ ہاتھ پیر زبان سب ہماری حمایت میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تمہارے زبانوں پر، تمہارے منہ پر تالا لگا دیں گے، تم اپنے منہ سے بات نہیں کر سکتے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہمارے خلاف یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، یہ پیر گواہی دیں گے دنیا کے اندر ہم جو کام کیے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، چار سرکاری گواہ مضبوطی سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر پیش کیا۔ اللہ نے قسم کھا کر کے زمانے کے اعلان فرما دیا کہ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں۔ تو انسان پھر اس گھاٹے سے نکلے گا کیسے؟ انسان اس خسارے سے نکلے گا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا چار چیزیں کر لو، اس خسارے سے نکل جاؤ گے۔ چار چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس نقصان سے نکل جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے کہ ایمان والے بن جاؤ، اللہ پر ایمان ہو، رسول اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی کتاب پر ایمان ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، جنت اور جہنم پر ایمان ہو، قبر اور حشر پر ایمان ہو۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، رسول اکرم علیہ السلام کی زبان کے ذریعے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے، یہ سب کے سب سچ ہیں، حق ہیں، 100% سچ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس بات پر یقین ہو۔ سب سے پہلے ایمان اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان چیزوں پر ایمان ہو۔ دوسرے نمبر پر عمل صالح، نیک عمل کرتا ہو۔ نیک عمل، اگر انسان ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، ان تمام چیزوں پر اس کا اعتقاد بھی بن گیا، لیکن اگر نیک عمل نہیں کر رہا ہے، دوسرے جز پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ انسان گھاٹے سے تو نکلا ہے لیکن مکمل طریقے سے نقصان سے نہیں نکل پایا۔ کسی نے اگر کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جس امتی نے، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ثم مات علی ذالک، اسی کلمے پر اس کی موت ہو گئی، یعنی اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، حشر و نشر کا ایمان ہے، ثم مات علی ذالک، پھر اسی پر وہ مر گیا، اعمال اچھے نہیں تھے، دخل الجنہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، لیکن کب؟ اپنے اعمال کا، اپنے کیے ہوئے اعمال کا جب تک اس کو سزا نہیں مل جائے گی اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو انسان جو دنیا کے اندر کیا ہے، ایمان والا ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، لیکن پہلے اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایمان لایا تو خسارے سے نکل تو گیا، لیکن مکمل طریقے پر
اس گھاٹے سے، اس نقصان سے نہیں نکلا۔ کب نکلے گا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب نیک کام کرنے والا بن جائے گا۔ نیک کام، اللہ نے جن چیزوں کو بتلایا کہ یہ صحیح چیز ہے، اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ غلط چیز ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رکنے والا بن جائے، تب جا کر کے وہ انسان کامیاب ہوگا۔ ابھی بھی مکمل نہیں، دو چیزیں ابھی اور باقی بچ رہی ہیں۔ انسان اگر خسارے سے، گھاٹے سے نکلنا چاہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لائے، دوسری شرط یہ ہے کہ عمل صالح کرے، گناہوں سے بچتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، اور جتنی بھی غلط چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تیسری چیز کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ تیسری چیز بھی جس کے اندر پائی جائے گی تبھی وہ کامیابی کی منزل کی طرف آگے بڑھے گا۔ ایمان پہلے نمبر پر، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی، آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دے۔ کیا مطلب اس کا؟ خود نماز پڑھ رہا ہے، خود نمازوں کا پابند ہے، خود روزہ رکھ رہا ہے، روزے کا پابند ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، حج کر رہا ہے، تمام اعمال انسان خود کر رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ ان باتوں پر دوسروں کو دعوت نہ دے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، جا کر کے انسان کو سمجھائے، انسان کے پاس جا کر کے ان سے ملاقات کرے، ان کو جا کر کے بتائے کہ بھائی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک نماز بھی ہے، لہٰذا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہماری بنیاد کمزور ہے۔ یہ بات جا کر کے لوگوں کو بتائیں، یہ بات جا کر کے لوگوں کو سمجھائیں، جیسے اپنی فکر کر رہے ہیں ویسے ہی اپنی بھائی کی فکر کریں، تب جا کر کے کامیاب ہوں گے۔ ورنہ یاد رکھ لیں کہ اگر ہم صرف نمازیں پڑھتے رہے، صرف ہم ہی روزہ رکھتے رہے، ہم ہی تمام اعمال کرتے رہے، ہاتھوں میں تسبیح لے کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے رہے، لیکن ہمارے گاؤں والے، ہمارے پڑوسی، ہمارے گھر والے اگر نمازوں سے دور ہیں، دینداری سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ قیامت میں فرمائے گا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، میں نے یہ بات بتا دی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیا کرو۔ کیا تم نے دنیا کے اندر ایک دوسرے کو حق کی دعوت دے کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ تم نے نماز کی دعوت لوگوں کو پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہندوستان کے بہت مشہور ولی، بہت مشہور بزرگ جسے دنیا سلطان الہند، فاتح ہند، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معین الدین تم نکل جاؤ اپنی بستی سے، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہروں میں جا کر، دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلائے، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے، اپنے متوسلین سے، جن کی تعداد 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوا کرتی تھی، جن میں صرف امیر غریب ہی نہیں بلکہ وقت کے بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے، وزیر اور منتری بھی ہوا کرتے تھے، شہزادے بھی ہوا کرتے تھے، حضرت کا جو قافلہ تھا حضرت کے مریدین میں سے، میرے بھائیوں، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو جب یہ حکم ملا، اپنے مریدین سے فرمایا کہ برتن تیار کرو، بستر تیار کرو، نکلنا ہے اللہ کے لیے، تو حضرت کے جو مریدین تھے فرمایا کہ حضرت آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ معین الدین میرے دین کو، میری شریعت کو گاؤں گاؤں، گھر گھر، ایک ایک گھر تک میری دعوت کو پہنچا دو۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے وطن کو چھوڑ کر، پورا قافلہ لے کر، راشن پانی لے کر، بستر بوریاں لے کر، بڑی بڑی ڈیگیں برتن لے کر نکل پڑتے ہیں ہندوستان کی طرف، اور ہندوستان کے اندر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ کوئی بستی ایسی نہیں ملے گی جہاں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا فیض نہ پہنچا ہوا ہو، پورے ہندوستان کے اندر۔
آج جو یہ اسلام لہرا رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر، جو برکت نظر آ رہی ہے، اس میں بہت بڑا حصہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میرے بھائیوں، حضرت جاتے تھے، اس وقت تو اتنی تعداد نہیں تھی ایمان والوں کی، گاؤں کے باہر میدان میں گاؤں والوں کی اجازت لے کر وہیں پر اپنا قافلہ لگاتے تھے، سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد جب اجازت مل جاتی تھی وہیں پر ٹھہرتے تھے۔ کسی کا کام ہے کھانا پکا رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی چاشت پڑھ رہا ہے، کوئی اوابین پڑھ رہا ہے۔ اور گاؤں والے جو ہوتے تھے دور رہتے تھے کہ باہر سے کوئی مہمان آئے ہیں، میرے بھائیوں، جب ان کو انسیت ہوتی، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے قافلے کے قریب دھیرے دھیرے ہوتے، وہ لوگ وہ قریب ہو جاتے تو جا کر کے دیکھتے کہ یہ لوگ کیسے آدمی ہیں، یہ باہر سے آ رہے ہیں، نہ ہم سے کھانا مانگ رہے ہیں، نہ ہم سے پانی مانگ رہے ہیں، یہاں آ کر کے ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دی ہے، اللہ ان کی روزی کے اندر برکت عطا فرما۔ خواجہ اجمیری اور ان کے پورے قافلے کے لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کی روزی کے اندر برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے اس آبادی کو محفوظ فرما۔ تو لوگ کہتے تھے، کتابوں نے لکھا ہے، سوانح نگار نے خواجہ اجمیری کے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ لوگ ہم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دھیرے دھیرے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے قریب ہوتے چلے گئے، اور حضرت کا معمول تھا جب ان کا قافلہ ٹھہرتا 3 دن 5 دن 7 دن کئی دن تک قافلہ ٹھہرتا تھا، اس کے بعد جب روانہ ہونے لگتے تھے تو اسی دن یا ایک دن پہلے ایک دعوت کیا کرتے تھے، جس میں تمام بستی والوں کو بلا کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ وہ لوگ حضرت کے چہرے کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتے کہ پورا حلقہ جدھر سے خواجہ اجمیری کا گزر ہو جاتا، حلقہ بغوش اسلام ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت کی واقعات میں سے ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ پورے بستی والوں کی حضرت نے دعوت دی اور اپنے خادم کو بھیجا، جا کر کے کہہ دو کہ بابا نے دعوت دی ہے، بابا بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت کا خادم گیا اور جا کر کے بستی میں اعلان کیا کہ بابا بلا رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ نیچے کاسٹ کے لوگ ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لوگ اتنے بڑے لوگوں کی جو فرشتے جیسے نظر آ رہے ہیں ان کی مجلس میں ہم نہیں جا سکتے۔ تو قاصد آ کر کے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے بتایا، حضرت نے فرمایا جا کر کے ان کو بلا کر کے لاؤ اور کہہ دو کہ بابا بلا رہے ہیں، جب تک تم لوگ نہیں آؤ گے اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے بھائیو، وہ لوگ آئے، اس کے بعد خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ لوگ تو بہت اونچے درجے کے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ان کو دعوت دے رہے ہیں، بھائی دیکھو، ہم سب کا بنانے والا ایک ہے، ہم میں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، ہم سب کے ماں باپ ایک ہیں، ہم سب کے بابا دادا ایک ہیں، ہم سب ایک اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد ابھی حضرت یہ تقریر کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص اپنے سر پر ایک ٹوکرا لیے ہوئے جا رہا ہے، اس کے سر پر گندگی کو بھر کر، وہ بھنگی تھا، وہی کام کیا کرتا، گندگی کو پھینکنے کے لیے جا رہا تھا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ بھائی کیا تم نے اس شخص کو دعوت نہیں دی؟ تو خادم نے عرض کیا کہ حضرت میں گیا تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی مجلس میں نہیں آ سکتا، میرا کام گندا ہے، گندا کام کرتا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ، ایک بالٹی پانی لے کر کے جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ اپنا ہاتھ پیر دھل کر کے یہاں پر آ جائیں، جب تک تم نہیں آؤ گے اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، خادم پھر گیا واپس اور گیا حضرت کے اس شخص کے پاس اور کہا کہ حضرت ایسے کہہ رہے ہیں۔ اس شخص کا ہاتھ پیر دھلایا، دھلانے کے بعد اپنی مسجد میں لے کر، اپنے جس جگہ پر قیام تھا وہاں پر لے کر کے آئے اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آؤ تم میرے قریب بیٹھو، اپنے قریب بٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے، خواجہ اجمیری کی سوانح لکھنے والے نے لکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ خواجہ اجمیری نے جو لقمہ کھلایا وہ پہلے اندر گیا یا کہ اللہ کی طرف سے جو گھونٹ پلایا کلمہ کی وہ پہلے اندر گیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، وہ شخص حلقہ بغوش اسلام ہوا۔ ایسے دعوت اولیاء اللہ نے، صحابہ نے پھیلائی ہے۔ تو جب تک وتواصوا بالحق پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وتواصوا بالصبر، ایسا نہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں آئے اور سارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے چلے گئے، بہت سارے لوگ مخالفین بھی ہوئے،
بہت سارے لوگوں نے مخالفت بھی کی۔ اجمیر کی داستان جو لوگ جانتے ہیں پڑھ لیں کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو کتنی تکلیفوں کا اور کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ کی راہ میں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے ان سے جھگڑو مت بلکہ صبر کرو، صبر کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو دعوت دی تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے گھر سے ہی مخالفت کی آواز اٹھی۔ ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبّت لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ میرے بھائیو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وتواصوا بالصبر پر عمل کیا، پلٹ کر کے جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ابو لہب کو جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا۔ یہ پوری صورت ابو لہب کے خلاف اتری ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جب تک یہ چار چیزیں ہمارے اندر نہیں آئے گی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ پہلی چیز ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کی دعوت دینا، وتواصوا بالصبر، اور دعوت میں جو تکلیف ملے اس پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ مسجد میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کام چل رہا ہے، اس میں جس سے جو ہو سکے تعاون کریں، مدد کریں۔